کی اولاد کا ہے رقص بہر سو، ملت ابھی افسوس کے بیدار نہیں ہے، ملت ابھی افسوس کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، فاتح مصر کی آئندہ قسط کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ مقدس ایام رمضان کی وجہ سے مصروف ہوں، اور رب کریم نے زندگی عطا کی تو عید کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک ماہ کی قدردانی نصیب فرمائے۔ تو آئیے ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جس کا عنوان ہے خدا کی حکمت، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ انسان پر تکالیف کا آنا، حوادث سے دوچار ہو جانا، یا پھر آسائش اور خوشیوں کا ملنا، ہر کام میں خدا کی حکمت و مصلحت ہوتی ہے، جس کو سمجھنے سے انسان قاصر اور مجبور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سمندری جہاز میں کافی بوجھ تھا۔ سفر کے دوران طوفان کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، لہذا اس کے کپتان نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ تو سب نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک سوداگر کا سارا سامان پھینک دیا جائے، کیونکہ یہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے بہت ہوگا۔ جس تاجر کا سامان پھینکا جانا تھا، اس نے اعتراض کیا کہ کیوں اس کا ہی سارا سامان پھینکا جائے، اور یہ تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکا جائے تاکہ نقصان تمام لوگوں میں تقسیم ہو، اور نہ صرف ایک شخص متاثر ہو۔ تب باقی سارے تاجروں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور چونکہ وہ ایک نیا اور کمزور سوداگر تھا، اس لیے انہوں نے اس کے سامان کے ساتھ اسے سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ سمندر کے تھپیڑوں نے سوداگر کو بے ہوش کر دیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ لہروں نے اسے کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پھینک دیا ہے۔ سوداگر بہت مشکل سے اٹھا اور سانس لیا، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور خدا سے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ وہ اسے اس تکلیف دہ صورتحال سے بچائے۔ کئی دن گزرے، اس دوران تاجر نے درختوں کے پھل اور خرگوش کا شکار کر کے گزارا کیا۔ وہ قریبی ندی سے پانی پیتا اور گرمی سردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت کی لکڑی سے بنی ایک جھونپڑی میں سوتا۔ ایک دن جب تاجر اپنا کھانا بنا رہا تھا، تیز آندھی چل رہی تھی اور اس کے ساتھ جلتی ہوئی لکڑی اٹھ جاتی ہے، اور اس کی لاپرواہی سے اس کی جھونپڑی میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس نے آگ بجھانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا، اور آگ نے پوری جھونپڑی کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اب سوداگر چیخنے لگا، کیوں رب، مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور میرا سامان ضائع ہو گیا، اور اب تو یہ جھونپڑی بھی جو میرا گھر تھا جل گئی ہے، اور میرے پاس اس دنیا میں اب کچھ نہیں بچا ہے، اور میں اس جگہ پر اجنبی ہوں۔ خداوند، یہ ساری آفتیں مجھ پر ہی کیوں آتی ہیں؟ اور سوداگر غم کی حالت میں بھوکا ہی سو گیا، لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے جزیرے کے قریب ایک جہاز اپنی طرف آتا دکھائی دیا، جب سوداگر جہاز پر سوار ہوا تو خوشی کی شدت سے یقین نہیں کر پا رہا تھا، اور اس نے جہاز والے سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا۔ تو اسے بتایا کہ ہم نے دھواں دیکھا، لہٰذا ہم نے سمجھا کہ کوئی شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور ہم آپ تک پہنچ گئے۔ جب اس نے انہیں اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اسے ناجائز طریقے سے سوداگروں نے جہاز سے پھینک دیا، تو انہوں نے اسے بتایا کہ سوداگروں کا جہاز منزل تک نہ پہنچ سکا، ڈاکوؤں نے سب کو لوٹ لیا اور لوگوں کو مار ڈالا۔ تو سوداگر روتے ہوئے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے، خداوند تمہارے سب کام اچھے ہیں، پاک ہے وہ رب جس نے قتل سے بچایا اور زندگی عطا فرمائی۔ اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو خوف زدہ نہ ہو، بس اتنا یاد رکھیں کہ خدا ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے۔
اور جب آپ کا کوئی کام رک جائے گا، کشتی بھنور میں پھنس جائے گی، جب آپ کی جھونپڑی جل جائے گی تو پھر جان لیجئے کہ خدا آپ کے امور کا انتظام کر رہا ہے۔ بقول شاعر، بڑھے گی جتنی ظلمت روشنی بھی تیز تر ہوگی، بڑھے گی جتنی ظلمت روشنی بھی تیز تر ہوگی، نہ گھبراؤ میری شمع حرم کالی گھٹاؤں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔